رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر پر۔ ناظرین، اردو کا بے نظیر مرثیہ گو کون تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اور اگر نہیں جانتے تو دیکھیے سٹوری ٹائم۔ فوج میں غل ہو گیا اقبال، گھوڑے کو اڑاتا ہوا آتا ہے علمدار، کاندھے پہ تو ہے مشک و علم، ہاتھ میں تلوار، آمد میں ہے ایک دبدبہ حیدر کرار۔ جب تیغ کھینچی تہلکہ لشکر میں پڑے گا، کس کا یہ کلیجہ ہے کہ جو اس سے لڑے گا۔ کربلا کے دردناک واقعے پر فارسی اور اردو میں بے شمار مرثیے لکھے گئے، لیکن کوئی شاعر میر انیس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکا۔ یہ وہ شاعر ہیں جس کا کلام مجلسوں میں آج بھی بڑے شوق سے سنا جاتا ہے۔ لپٹا تھا شبیر کے قدموں سے علمدار، تھی عرض یہی اے خلف احمد مختار، ہے اب تو غلام آپ سے رخصت کا طلبگار۔ سب فوج گئی جانب کوثر میرے مولا، اب دیکھیے خادم کے بھی جوہر میرے مولا۔ میر انیس لکھنؤ میں 1802 میں پیدا ہوئے۔ اصلی نام ببر علی تھا۔ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ خاندان میں پشتوں سے شعر گوئی کا سلسلہ چلا آتا تھا اور میر حسن کی مثنوی کو تو سب لوگ جانتے ہیں۔ میر انیس نوجوانی میں غزلیں کہتے تھے۔ والد کے کہنے پہ مرثیہ گوئی شروع کر دی اور پھر عمر بھر مرثیے کے سوا کچھ نہ لکھا۔ عباس کے ہاتھوں کی صفائی کو تو دیکھو، لاکھوں سے اکیلے کی لڑائی کو تو دیکھو، اب مٹ گئے لڑکے کے دغا کرتے ہیں عباس، جو حق ہے غلامی کا ادا کرتے ہیں عباس۔ میر انیس اور ان کے ہم اثر مرزا دبیر کی شاعری کو غازی الدین حیدر کے زمانے میں فروغ ملا۔ جب تک اودھ میں بادشاہی رہی، میر انیس کبھی لکھنؤ سے باہر نہ گئے، لیکن جب 1856 میں واجد علی شاہ کو انگریزوں نے تخت سے اتار کر اودھ پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد میر انیس کبھی بھی باہر بھی چلے جاتے، پٹنہ، حیدرآباد، الہ آباد وغیرہ۔ بعض قدردانوں کی دعوت پر گئے اور ہر جگہ اپنے کمال کے جھنڈے گاڑ کر آئے۔ باندھو کمر اور جنگ کے ہتھیار لگاؤ، پھر پانی کو دریا کے کنارے گئے عباس، دیکھاؤ تو لڑتے ہیں کہ مارے گئے عباس۔ کچھ پانی کے لانے کی کرو نہر سے تدبیر، حالت ہے سکینہ کی بہت پیاس سے تغیر۔ انیس کی شاعری فردوسی کی یاد دلاتی ہے۔ مناظر قدرت کی نقشہ کشی، جنگ و پیکر کے ہنگاموں کا حال، کلفت و غم کے واردات، پھر ان تمام باتوں کے ساتھ اہل بیت کے مراتب کا خیال میر انیس کی شاعری کے جوہر ہیں۔ ان کی شاعری ظاہری حسن و خوبی کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ شکوہ الفاظ، چستی بندش اور تلازم و شباہت تمام اہل فن کے نزدیک بے نظیر ہیں۔ مقابل جو ید اللہ کے پہنچا خود سر، جنگ کی یاد رہیں ایک نہ تدبیریں دو، صنعت دست خدا دیکھیے ایک ضربت میں ہو گئیں چہرے ناپاک کی تصویریں دو۔ میر انیس بہت اچھے مرثیہ گو بھی تھے اور اس فن میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔ جب مرثیہ پڑھنے کی مشق کرتے تو ایک بڑا سا آئینہ سامنے رکھ لیتے تاکہ حرکات اور اشارات موزوں رہیں۔ میر انیس کے بعد ان کے جانشینوں اور شاگردوں نے مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ان کو انیس کا کمال نصیب نہ ہوا۔ انیس نے خاصی لمبی عمر پائی۔ 1874 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا اور سبزی منڈی میں اپنے مکان میں ہی دفن کر دیے گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔